اسلامی تاریخ میں ایسے لمحات بھی آئے جب تخت و تاج طاقتور تھے اور علماء کو خاموش کرانا آسان سمجھا جاتا تھا۔ دوسری صدی ہجری کوفہ علم و فقہ کا مرکز تھا اور عباسی خلافت مستحکم ہو رہی تھی۔ اسی شہر میں ایک ایسا عالم رہتا تھا جس کی آواز نرم تھی مگر موقف پہاڑ جیسا۔ وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ۔ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ علیہ ایک تاجر خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے لیکن جلد ہی علم دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اپنے استاد حماد رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں برسوں بیٹھے رہے۔ راتوں کو عبادت، دن میں درس اور بحث، اور تجارت میں دیانت، یہ ان کی پہچان بن گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن کے حافظ، حدیث کے راوی، گہرے فقیہ، انتہائی محتاط انسان تھے۔ وہ فتاوی دیتے وقت کہتے، یہ میری رائے ہے، اگر بہتر دلیل مل جائے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا۔ جب عباسی خلافت قائم ہوئی تو حکمرانوں نے انہیں قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی۔ یہ منصب طاقت، عزت اور دولت کا دروازہ تھا، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، میں اس کے قابل نہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کے زیر اثر فیصلے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انکار پر انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ تاریخ تھا لیکن ان کی زبان پر ذکر جاری تھا۔ قیدی ان سے مسائل پوچھتے اور وہ جیل کو مدرسہ بنا دیتے۔ انہیں کوڑے بھی لگائے گئے مگر وہ خاموش رہے۔ ہر ضرب کے بعد کہتے، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ تیرے دین کی خاطر برداشت کیا ہے۔ کچھ عرصے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ دوبارہ درس دینے لگے اور ان کا حلقہ پہلے سے بڑا ہو گیا۔ ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ، امام محمد رحمہ اللہ علیہ جیسے عظیم فقہا تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی وہ نماز اور قرآن سے جڑے رہے۔ 150 ہجری میں یہ عظیم عالم دنیا سے رخصت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فقہ کا مضبوط نظام قائم کیا، امت کو قانون کی سمت دی، علماء کو سکھایا کہ اقتدار کے سامنے بھی حق کہنا لازم ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے، علم سب سے بڑی طاقت ہے، حق کے لیے قربانی ضروری ہے۔ دیانت اقتدار سے بلند ہوتی ہے، صبر کا انجام عزت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ صرف فقیہ نہیں تھے، وہ ضمیر کی آواز تھے۔